عمران خان ایک ایسا نام جس کی کہانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ تین بالکل الگ الگ حصوں میں یا کہہ لیں تین ایکٹس میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے کرکٹ کا میدان، پھر فلاحی کاموں کا جذبہ اور اس کے بعد سیاست کا ایوان۔ یہ ایک ایسی شخصیت کا سفر ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہا اور ہر نئے موڑ پر ایک نئی پہچان کے ساتھ سامنے آیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بنیادی اور دلچسپ سوال اٹھتا ہے، آخر ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں کیسے کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ایک قومی ہیرو اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی متنازع شخصیت ہو سکتا ہے؟ یہی جو تضاد ہے نا، یہی عمران خان کے پورے سفر کا مرکز ہے۔ یہاں شاندار کامیابیاں ہمیشہ شدید مخالفت کے سائے میں ہی پروان چڑھیں۔ تو چلیے اس کہانی کا پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں کرکٹ کے میدان سے۔ پرورش تو لاہور میں ہوئی، لیکن ان کی شخصیت جو اصل میں نکھری وہ تھی برطانیہ میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم نے انہیں صرف ایک ڈگری نہیں دی، نہیں، بلکہ وہاں انہیں وہ بنیاد ملی جس پر آگے جا کر ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اور ان کا کرکٹ کا سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، پوری 2 دہائیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ سوچئے، 1971 میں ایک نوجوان کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں انٹری، پھر 1982 آتے آتے ایک ایسے کپتان کے طور پر ابھرنا جو جانتا تھا کہ ٹیم کو جوڑنا کیسے ہے، اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1992 یہ صرف ایک سال نہیں ہے، یہ پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل ہے جسے کوئی بھول نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان ایک کرکٹر سے کچھ بہت بڑا بن گئے، شاید ایک مسیحا جس نے ایک بکھری ہوئی، کمزور سمجھی جانے والی ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنا کر پوری قوم کو امید کا ایک نیا پیغام دے دیا۔ دیکھیں، یہ جیت صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، یہ اصل میں وہ سرمایہ تھا، سیاسی بھی اور سماجی بھی، جس نے ان کے مستقبل کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس جیت نے انہیں ایک ایسے لیڈر کے روپ میں پیش کیا جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اور بس یہی امیج، یہی تصور ان کے اگلے چیپٹرز کی بنیاد بنا۔ تو کرکٹ کے میدان کو خیرباد کہنے کے بعد عمران خان نے اپنی پوری توانائی ایک بالکل نئے مشن کی طرف لگا دی۔ یہاں سے ان کی زندگی کا دوسرا چیپٹر شروع ہوا، ایک ایسا چیپٹر جہاں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ شوکت خانم ہسپتال، اس کا قیام صرف ایک فلاحی پروجیکٹ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ذاتی عزم تھا، ایک جذبہ تھا جو اپنی والدہ کو کینسر سے کھونے کے درد سے پیدا ہوا، اور جب یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا تو اس نے انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر منوایا جو صرف وعدے نہیں کرتا بلکہ انہیں پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اسی چیز نے عوام میں ان کی ساکھ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اور پھر یہیں سے ایک نیا سوال پیدا ہوا، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ جو شخص کینسر جیسی بیماری کے خلاف جنگ جیت سکتا ہے، کیا وہ ملک کے بڑے مسائل جیسے کرپشن اور ناانصافی کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ بس یہی سوچ تھی جس نے انہیں سیاست کے اس مشکل میدان کی طرف دھکیل دیا۔ تو اب ہم داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی کے تیسرے اور شاید سب سے زیادہ ہنگامہ خیز چیپٹر میں، سیاست۔ یہ ایک ایسی جدوجہد تھی جس کا سفر مقبولیت کی بلندیوں سے شروع ہوا، پھر اقتدار کے ایوانوں سے گزرا اور آخر میں سیاسی مخالفت کی گہرائیوں تک جا پہنچا۔ سال تھا 1996، جب پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی بنیاد رکھی گئی۔ مقصد بالکل صاف تھا، ملک کے پرانے روایتی سیاسی نظام کو چیلنج کرنا اور ایک نیا پاکستان بنانا۔ ان کے نعرے عام لوگوں کے دلوں کو چھو گئے، کرپشن کا خاتمہ، سب کے لیے انصاف اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام۔ ان باتوں نے خاص طور پر نوجوانوں اور شہری مڈل کلاس کو بہت متاثر کیا، جو روایتی سیاستدانوں سے تنگ آ چکے تھے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ پورے 22 سال کی لمبی اور مشکل سیاسی جدوجہد کے بعد آخرکار 2018 کے الیکشنز نے PTI کو اقتدار میں پہنچا دیا اور عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ یہ ان کے سیاسی کیریئر کا کلائمیکس تھا، مگر ان کا دور حکومت پھولوں کی سیچ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ ایک طرف تو ورثے میں ملی خراب معیشت اور IMF کے ساتھ سخت مذاکرات، اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ شدید سیاسی ٹکراؤ، جس نے ملک میں ہمیشہ ایک کشیدگی کا ماحول بنائے رکھا۔ اور پھر آیا اپریل 2022، ایک ایسے سیاسی بحران کے بعد جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بنے جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ ان کے سیاسی سفر کا سب سے ڈرامٹک موڑ تھا،
جس نے ملک کی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ وزارت اعظم سے ہٹائے جانے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے مشکل دور شروع ہوا، ایک کے بعد ایک قانونی مقدمات، گرفتاریاں اور آخر میں قید۔ ان سب چیزوں نے ان کے سیاسی مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اور اس کہانی میں جو سب سے تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کی صحت سے متعلق کچھ تشویشناک خبریں ہیں۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ قید کے دوران ان کی دائیں آنکھ کی بینائی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور یہ معاملہ اب اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ تو کرکٹ کے ہرے بھرے میدان سے شروع ہونے والا یہ سفر اقتدار کے ایوانوں سے ہوتا ہوا اب جیل کی سلاخوں تک آ پہنچا ہے۔ عمران خان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام کیسے لکھا جائے گا؟ ایک ہیرو کے طور پر، ایک متنازع لیڈر کے طور پر، یا پھر کچھ اور؟ اس کا فیصلہ تو شاید